مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ السلام علیکم، میں شازیہ جمیل ایام فاطمیہ کا چوتھا پروگرام لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئی ہوں، اور اس پروگرام کا جس طرح سے ہم ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، پہلا پروگرام ہمارا سوانح حیات تھا بی بی کا، دوسرے پروگرام میں ہم نے بی بی کو ایز اے بیٹی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور تیسرے پروگرام میں بی بی ایز اے شریک حیات، اور آج کا یہ جو موضوع ہے یہ آج بی بی ایز اے ماں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج پھر میرے درمیان میرے ساتھ وہی معزز شخصیات تشریف رکھتی ہیں، کوکب نقوی اور جبین تالپور۔ ہم زبین جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے، پہلے بی بی کے ہم نے سوانح حیات کا ذکر کیا تھا، پھر بی بی ایک بیٹی کی حیثیت سے، پھر بی بی ایک بیوی کی حیثیت سے۔ آج ہم جو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ بی بی ایز اے ماں، کہ ماں ایک لفظ ہی ایسا پاورفل لفظ ہے، اور وہ ماں جنت کے سرداروں کی ماں ہو تو اس بی بی کا کیا رتبہ ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم بی بی کے بارے میں آپ کس طرح سے بی بی کو ایز اے ماں پیش کریں گے؟ اتنی خوبصورتی سے کہہ دیا شازیہ کہ ماں لفظ ہی اپنے اندر پوری کائنات جیسے سمیٹے ہوئے ہے۔ میں نے کہیں ایک یہ شعر کہا بھی تھا کہ جنت بھی اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ مجھے ماں کے قدموں تلے سے ملتی ہے۔ تو جنت، اور پھر ان کی جنت جو خود جوانان جنت ہے، تو سردار احمد جوانان جنت کے، ان کی جنت کی کیا بات ہوگی۔ اور یہ شرف صرف ہماری بی بی، یہ ان کی ہی شان ہے کہ وہ دو اماموں کی ماں ہے، اور وہ اس پوری، اگر آپ یہ دیکھیں کہ معصومین کی لڑی کو انہوں نے کتنی خوبصورتی سے جس نے پرویا ہے نا، وہ ہماری بی بی ہیں، رسول پاک، مولا علی، اور پھر امام حسن حسین، ایک پورے ان کو سلسلے کو پرویا گیا ہے جس لڑی میں، وہ لڑی گویا کہ بی بی ہیں۔ اور ماں تو ہر ماں اپنی طریقے سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بچوں کی، تو وہ جس کی تربیت رسول خدا نے کی ہوگی، ان کی تربیت اپنے بچوں کے لیے کیا ہوگی، وہ چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں۔ آپ جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ صرف بیٹے ہی نہیں، بیٹے تو خیر خود ہی امام تھے اور جوانان جنت کے سردار ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن خود ان کی بیٹیاں بھی بہترین تربیت کی منہ بولتا ثبوت جیسے کہنا چاہیے وہ تھیں۔ اور امام حسن کا میں ایک کال پڑھ رہی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ ہم نے اپنی والدہ کو تمام رات عبادت میں مصروف دیکھا۔ میں یہ بات سوچتی ہوں کہ کتنی اولادیں اس دنیا میں ایسی ہوں گی جو یہ بات اپنی ماں کے لیے کہہ سکتی ہوں گی کہ جو ہے مطلب تمام رات عبادت میں، اور یہ وہ ماں جو دن بھر، جیسے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، چکی بھی پیسی جاتی ہے، گھر کے بھی سارے کام ہوتے ہیں، شوہر کے لیے بھی بہترین شریک حیات بن کے ثابت کرنا ہوتا ہے، اور پھر تمام رات عبادت میں مصروف ہوتی ہیں۔ مطلب آپ کئی جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں نارمل لائف میں، یہ ایک وہ ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، لیسن ہوتا ہے کہ ڈونٹ پریچ واٹ یو ڈونٹ پریکٹس۔ تو آپ جو ہے بچوں کو 10 دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ کرو، مگر اگر آپ خود اس کا ثبوت نہیں ہے تو آپ بچے کو جو ہے کچھ بھی، تو بی بی نے پہلے اپنی زندگی سے خود بچوں کو وہ دکھایا ہے کہ کیا طریقہ ہے، اور گو کہ اس خاندان کو، اس پوری جو ہے ان کی نسب کو ضرورت نہیں تھی ان ساری گائیڈنسز کی یا ان کی، کیونکہ وہ تو چنے ہوئے ہستیاں تھے، ان کی کوئی وہ نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہی یہ ساری مثالیں دکھائی گئیں، بنائی گئی کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ماں کو کس طرح پہلے خود بننا ہوتا ہے تاکہ اس کے بچے اس کو دیکھ کے وہ سیکھیں۔ تو مطلب ہر ایک سٹیپ پہ آپ ان کی، تو بی بی کی مثال ہر چیز کے لیے موجود ہے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ کوکب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ بات کو۔ جی کوکب جی، ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماں کا لفظ ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس میں پوری کائنات سما جاتی ہے، اور جیسے ہی ماں کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو تصور آتا ہے وہ محبت کا ہے، اور دنیا میں محبت کے جتنے بھی حوالے ہیں میں سمجھتی ہوں جب ان سب کا ذکر کیا جائے تو ماں کی محبت کو کوئی حوالہ جو ہے نا وہ نہیں پیچھے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔
تو سب سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سب سے عظیم اور طاقتور محبت بھی ماں کی ہوتی ہے. اور کیا کہنے اس ماں کے، یہ کہوں گی کہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، فاطمہ تو ہے 11 اماموں کی ماں. کیا کہنے اس ماں کے جو 11 اماموں کی ماں ہو، اس سے تو ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اور پھر رہی بات محبت کی، کہ ماں کا جو دوسرا روپ محبت ہے کہ ماں یا خدا، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب خدا کی محبت کا بھی معاملہ آتا ہے تو مثال ماں کی محبت کی دی جا سکتی ہے. پیمانہ ماں کی محبت. اور وہ ماں، وہ کہتی ہیں نا کہ حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. کہ حسنین کی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں ہے. تو اس ماں کی عظمت آپ یہاں سے سمجھتی جائیے. اور اب میں چاہوں گی کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ماں کی محبت پہ ڈالوں، کہ وہ ماں جو سیدہ النساء العالمین ہو، رحمت للعالمین کی بیٹی، تو اس ماں کی محبت کا انداز بے شک اور یقیناً دوسری ماؤں سے بہت جداگانہ، بہت الگ ہوگا، بہت عظیم ہوگا. آپ لوگوں نے اکثر مجالس میں مصائب میں سنا بھی ہوگا. سب سے بڑی مثال میں یہ پیش کروں گی کہ جب آپ کی رحلت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام بہت لاڈلے تھے، چھوٹے تھے. تو آپ جب رخصتی کا وقت آئے تو آپ قریب نہیں آ رہے تھے. یہ محبت کے اس میں میری پیش کر. تو آپ نے کہا جب تک ماں مجھے خود نہیں بلائے گی تو میں نہیں جاؤں گا. اور یہ بہت مستند روایت ہے کہ بندے کفن پہ جناب سیدہ نے ہاتھ پھیلائے اور امام حسین آ کے ان کے سینے سے لپٹ گئے. اور کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی قوم میں، مذہب میں ماں کی محبت کی اس سے بڑی مثال تو میں سمجھتی ہوں. یہی مثال آپ دیکھیں نا، یہ تو بیوی کی بہت بڑی مثال ہے کس طرح کہ بندے کفن ٹوٹے اور بیوی نے دونوں ہاتھ بلند کیے. اور یہی بیوی کربلا کے سفر میں، کربلا کے سفر میں ماں کی محبت ایسی تھی کہ سارا وقت ہر جگہ بیوی ساتھ رہی، قافلہ چلتا رہا بیوی ساتھ رہی، مولا کی شہادت کے وقت بھی بیوی سرہانے ان کے کھڑی رہی. یہ بیوی کی محبت تھی نا، یہ ماں کی ایک محبت تھی. اور یہ بڑی مستند روایت ہے کہ وقت ذبح جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ شمشیر چلنے لگی ہے تو سارے انبیاء موجود تھے. جب یہ منظر کسی سے بھی نہیں دیکھا گیا، یہ میں ایسے ہی کوٹ نہیں کر رہی ہوں، یہ مستند ہے کہ ایک ایک کر کے سب نبی رخصت ہوتے گئے، وہ کہہ کہ ہم نہیں دے سکتے. حتیٰ کہ حضرت علی شیر خدا بھی رخصت ہوئے، رسول اللہ بھی چلے گئے، لیکن جناب سیدہ تھی کہ ان کا ہاتھ گردن پہ تھا. کہتا ہے نا وہ شمر کا ہے نا، جی ملون شمر کا تھا نا کہ میرے پاس خنجر میرا کون نہیں تھا جی، مگر کوئی ہاتھ آگے آ جاتے تھے. تو یہ محبت تھی بیوی کی جو سارا وقت، اور محبت مولا کے ساتھ تو تھی. بی بی سکینہ کا گرنے کا واقعہ بھی ہے کہ ان کو بھی لے کے اپنے گود میں لے کے بیٹھی ماں تھی. کہ جب آپ کا رحلت کا وقت قریب آیا، آپ حجرے میں تشریف لے گئیں، تو آپ نے آپ کی کنیز حضرت اسما سے کہا تھا کہ اسما جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھنا کہ میں موجود ہوں، آواز بند ہو جائے تو اسما تو سمجھ لینا کہ میں اپنے خانے کی سے جا ملی. لیکن جب میرے بچے آ جائیں تو انہیں پہلے مت بتانا، ان کا منہ ہاتھ دھلوانا، انہیں کھانا کھلانا، پھر انہیں میری رحلت کی خبر دینا. اور ماں کی محبت کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف یہ شفقت اور یہ اس قسم کی جو فطری محبت ہے ماں کی، اسی کا اظہار نہیں تھا کہ ہر پہلو سے محبت کی، ان کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے. کہ امام حسن علیہ السلام سے واقعہ منسوب ہے کہ جب آپ مسجد سے آتے تھے تو آپ سنا کرتی تھی کہ آج بابا نے میرے کیا کہا، خطبے میں کیا فرمایا. تو اس سے ان کی اس پہلو کا پتہ لگتا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اتنی سرگرم تھی جتنی فطری محبت سے وہ بچوں کو نوازتی تھی، اور کوئی دل شکنی نہ. یہی ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ اس گھرانے سے ہر چیز تہذیب و تربیت کی. کیا اب ایون حدیث قصہ کو جب ہم سنتے ہیں تو شاید نارملی، لیکن میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات سناتی کہ آپ اس میں صرف گریٹنگس سنیں. جی صرف آپ جو ہے ان کی جس طریقے سے جب امام حسن آتے ہیں اور امام حسین آتے ہیں پھر وہ سلام کرتے ہیں اور کس طریقے سے بیوی ان کو جواب دیتی ہیں، یا آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کا، مطلب آپ یہ سارے جو ہے ایک محبت اور رسپیکٹ کے جو ایلیمنٹس بتائے گئے بار بار. جیسے میں نے کہا کہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس کی، ہم کو ضرورت تھی اور ہمیں دکھائی، ہمیں لیسن ہے ہمارے لیے. اور امام حسین سے تو بیوی کی محبت، مطلب ہمارا وجود، ہم شیعہ قوم کا وجود آج تک امام حسین سے بیوی کی محبت کا ثبوت ہے. ہمارا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ بیوی نے دعا کی کہ کوئی قوم ہو. کیونکہ انہوں نے جب رسول خدا سے پوچھا تھا نا، جب جنت سے لباس آئے تھے اور کوئی
पूछा था रसूल खुदा से कि बाबा जब उन्होंने बताया था कि इमाम हसन के साथ क्या होगा, इमाम हुसैन के साथ क्या होगा, तो उस वक्त उन्होंने पूछा था कि बाबा उस वक्त आप मौजूद होंगे। जब उन्होंने कहा मैं नहीं, तो मौला अली का पूछा, फिर अपना पूछा, तो उस वक्त बीबी रोई कि उस वक्त कौन मौजूद होगा मेरे अपनी बेटे की वो मोहब्बत थी कि जिसके लिए वो ये पूछना चाह रही थी कोई तो ऐसा है, कोई रोने वाला। तो उन्होंने कहा था एक कौम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम का, शुक्र है हम है वो कौम है, दुआए सैयदा है हमारे लिए। ये बड़ी शर्फ की बात है हमारे से बिल्कुल कि हम इस दर से मुतमस्सिक हैं, हम उनसे शफात के तलबगार हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ये हमारे लिए एक मैसेज भी है कि जैसे बीवी अपनी औलाद, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पुकारती थी, बुलाती थी, कभी उन्होंने ज़िंदगी भर बच्चों को झटका नहीं, ये सब नहीं किया। तो ये माओं को, आजकल की माओं को एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक सबक लेना चाहिए उस बीवी से। जैसे आजकल की माएँ, बहुत सी माएँ, सारी माएँ ऐसी नहीं हैं, मगर बहुत सी माएँ बच्चों को डांटना, पीटना, तबीयत पड़ती है करे, मगर तरबियत एक हद में रह के, एक हद में रह के बच्चे के दिल पे। आप ये देखें ना, वो सारा प्यार एक है, तरबियत भी है, लेकिन फिर मैं उस वाक़े की तरफ दोबारा जाऊंगी कि जब बच्चे भी भूखे हैं जी, खुद भी भूखे हैं, लेकिन खाना साहिल को दे दिया जाता है, तब ये नहीं सोचा जाता, बच्चे भी अपने दे देते हैं, ये नहीं सोचते कि बच्चे क्या खाएंगे या बच्चों, तो कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को भूखा देखना चाहेगी। लेकिन जब तरबियत या कुर्बानी के दिखा, और वही बात कि अगेन ये सारे सबक हमारे लिए थे। ये तो ये तो जहाँ हम कहते हैं ना कि बेशक प्यार मोहब्बत भी बच्चों से पूरी की जाए, लेकिन जहाँ सही बात पे उनको अगर कहीं थोड़ी सी सिखाने के लिए कहीं थोड़ी सी सर्जिश या तकलीफ़ की भी ज़रूरत है तो करना है, क्योंकि माँ का काम है ये कि पूरी तरीके से तरबियत हो बच्चों की। तो वो तो खैर बेहतरीन ज़ाहिर है बच्चे थे, उनकी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यही हमारे लिए सबक है। और आज के लिए भी बच्चों के लिए, यंग मदर्स के लिए ख़ास तौर पे यही है कि जितना उनको इस ज़िक्र के करीब रखेंगे ना, वही हासिल होगा उनके लिए, क्योंकि ये वो दर है जहाँ अगर सर झुकाएं तो इंसान बनते हैं, इंसान सर झुकाए तो मुसलमान बनते हैं, मुसलमान सर झुकाए तो साहिब ईमान बनते हैं, और साहिब ईमान सर झुकाए तो बूज़र और सलमान बनते हैं। बहुत खूबसूरत। तो यही वो दर है और इसी की तरबियत हमें देनी है। बस खुदा हमें इसी दर से मुंसलिक रखे, हमारी दुआ यही है कि हम इसी दर से मुंसलिक रहें और इसी दर से ये सारी चीज़ें पाते रहें। यहाँ छोटा सा फिर एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम अपने प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, अपने नौनिहाल बच्चों का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हाय मज़लूमा फ़ातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फ़ातिमा ज़हरा, हाय मज़लूमा फ़ातिमा ज़हरा। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो रहमान है, जो रहीम है, जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला है, जो हमारे गुनाहों को बख्श देने वाला है, जो हमें 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, जो हमारी दुआओं को जानता है लेकिन फिर भी सुनता है। और तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए हैं। बस इस दायरा इमाम, क्योंकि अयाम फ़ातिमा चल रहे हैं, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करूँगी। पहले उनकी बायोग्राफी, फिर उनकी थोड़े से फ़ज़ाइल और फिर मैं साहब की तरफ बढ़ूँगी। आप सब जानते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक औलाद थी और वो थी बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। She was born in the year 1615 and passed away in the year 11 after Hijrah. बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं, क्योंकि जितने भी उन्होंने जुल्म सहे, जितनी भी उन्होंने परेशानियाँ उठाई हैं, जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमेशा वो हक़ के साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने इस्लाम को बचाया और उन्होंने विलायत को बचाया है।
اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت آسان تھی کیونکہ وہ تو حبیب خدا تھے، خدا کے حبیب تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، ان کو بھی بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ایک آزمائش یہ تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلتے تھے اپنی رسالت کا اقرار کر کے تو لوگ ان کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر میننگ the one with no bloodline, no descendant، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت قاسم علیہ السلام اپنی کمسنی میں شہید ہو گئے تھے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام اپنی کمسنی میں شہید ہو گئے تھے، تو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے بلاتے تھے۔ اس کے لیے قرآن میں ایک سورہ نازل ہوئی جس کا نام ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جس کے معنی ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یا محمد آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے تھوڑے وقت بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ملی، سب سے بڑی خوشی ملی، بی بی فاطمہ علیہ السلام۔ آپ جانتی ہیں کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کون ہے؟ Do you know who بی بی فاطمہ علیہ السلام is? She is the light of Allah, the daughter of Habibullah, the wife of Ainullah, the mother of Al-Mujtaba, the mother of Aba Abdullah, and the grandmother of rest of Imama until Al-Qaim Hujjatullah. درود بھیجو محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی، میری نسل کی امین ہوگی، میرے بعد 11 ائمہ کی ماں ہوگی جو مفسر قرآن ہوں گی اور میری امت کے ہادی ہوں گے۔ اب جب بی بی فاطمہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آنے والا تھا تو بی بی خدیجہ علیہ السلام بہت پریشان تھی کیونکہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے جب قریش کی عورتوں سے مدد مانگی تھی تو انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا کیونکہ قریش کی عورتیں کہتی تھیں کہ آپ نے عبداللہ کے بیٹے سے شادی کی ہے، ایک جادوگر سے شادی کی ہے، ایک یتیم سے شادی کی ہے، ہم آپ کی مدد کیسے کریں؟ تو بی بی خدیجہ علیہ السلام بہت پریشان تھی۔ اس پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بیویاں، بی بی سارہ علیہ السلام، بی بی آسیہ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام اور بی بی کلثوم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا بی بی خدیجہ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ ان بیویوں کی آنے کی تھوڑی دیر بعد بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرمائیں، اور جب بی بی فاطمہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرمائی ہیں تو ایک ان کے چہرے سے ایسا نور برآمد ہوا جو 7ویں آسمان تک کو روشن کر دیا، جس نے 7ویں آسمان تک کو روشن کر دیا۔ لوگوں نے کبھی ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائی ہیں پہلے کلمہ پڑھا، پھر بیویوں کو سلام کیا، پھر بی بی خدیجہ علیہ السلام کو سلام کیا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو نام دیا فاطمہ۔ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں the one to wean away her followers from hellfire۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام وہ ہوں گی جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کریں گی، جہنم کی آگ سے بچائیں گی، اس لیے بی بی فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ ہے۔ ایک اور وجہ کیوں بی بی فاطمہ علیہ السلام کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو مبارکباد دینے کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے ایک پیغام بھیجا تھا کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ رکھا جائے کیونکہ وہ خدا بند کریم کے نام فاطر سے آتا ہے۔ فاطر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فاطر means the originator. And Bibi Fatima alayhi salam's title is Abiha, the mother of her father. And the mother in essence is the root, the origin. So in simpler context, Bibi Fatima alayhi salam is the origin of her father. درود بھیج محمد وآل محمد پر۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو بھی ہے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب رسول خدا باہر چلتے تھے تو لوگ ان پر پتھر پھینکتے تھے، ان پہ دھول پھینکتے تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ زخموں سے چور چور ہوتے تھے۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام اتنی چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھی، اس لیے ان کو ابیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ علیہ السلام ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب رسول خدا کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ علیہ السلام سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ علیہ السلام سے ملتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام کسی کمرے میں داخل ہوتی تھیں تو رسول خدا احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب رسول خدا کہیں داخل ہوتے تھے تو بی بی فاطمہ علیہ السلام احتراماً کھڑے ہو جاتی تھیں۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں جن میں سے میں نے آپ کو ایک بتایا ابیہا، لیکن ان کے اور القاب بھی ہیں، الحسن، الحسین، کلثوم، زینب اور الائمہ۔
بی فاطمہ علیہ السلام کا صرف ایک نام فاطمہ نہیں ہے. فاطمہ کا معنی آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ the one to wean away her followers from hellfire. لیکن بی بی فاطمہ علیہ السلام کے نام اور بھی ہیں، جن میں سے کچھ نام ہیں صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مبارکہ اور بطول. اب بس میں تھوڑا سا بیان کروں گی کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کا یہ نام کیوں ہے، پھر بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، پھر میں صاحب کی طرف بڑھوں گی. بی بی فاطمہ علیہ السلام کو صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ صدیقے کے معنی ہوتے ہیں جو شخص سچ کی سوا کچھ نہیں بولے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں امام حسن اور حسین علیہ السلام اپنے والدہ کے پاس آئے کہا اماں کل عید ہے، سب کے پاس نئے کپڑے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہیں. بی بی فاطمہ علیہ السلام نے کہا کہ کل صبح درزی آئے گا اور تمہارے کپڑے لے کے چلے جائے گا. صبح ہوئی، کسی نے دستک دی. بی بی فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا میں حسنین کا درزی ہوں اور حسنین کے کپڑے جنت سے لے کے آیا ہوں. اس لیے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو صدیقہ کہا جاتا ہے، the one who says nothing except the truth. بی بی فاطمہ علیہ السلام کو طاہرہ اس لیے کہا جاتا ہے because طاہرہ means the one pure and clean. راضیہ means the one satisfied with Allah's fate and destiny. مرضیہ means the one satisfied with Allah subhanahu wa ta'ala's decision. مبارکہ means the one full of favor and blessing. بی بی فاطمہ علیہ السلام is called مبارکہ کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نہیں جانتے فاطمہ کو، فاطمہ کے پاس سے جنت کی مہک آتی ہے. کیا تم جانتے ہو جس نے فاطمہ کو راضی کر دیا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر دیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کیا. یعنی جو شخص بی بی فاطمہ علیہ السلام کو کوئی بھی اعمال کر کے راضی کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. یعنی اس کے اس کو دنیا میں ہر نعمت مل چکی ہوگی. اور اگر کوئی بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ناراض کر دے کیونکہ وہ جتنے بھی عمل کرے لیکن اس نے کسی مومن کا دل دکھایا ہے یا بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ناراض کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ناراض رہے گا. اس لیے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے the one full of favor and blessing. محدثہ means the laudable one. بطول means the one separated from all types of uncleanliness. اب بی بی فاطمہ علیہ السلام کے بہت سارے لقب بھی ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. انسیہ، عالمہ، عفیفہ، صابرہ اور سب سے مشہور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تو میں 2-3 وجوہات بتا کے میں صاحب کی طرف پڑھوں گی. درود بھیجو محمد والے محمد پر. بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ان کے چہرے سے اتنی شدت سے نور برآمد ہوتا تھا 3 کلرز میں، ایک یلو، ایک وائٹ اور ایک ریڈ. اگر وہ مغرب کی نماز پڑھتی ہوتی تھی تو ان کی ریڈ ہوتا تھا، اگر وہ ظہر کی نماز پڑھی ہوتی تھی تو ان کا یلو ہوتا تھا، اور اگر وہ مغرب کی نماز پڑھی ہوتی تھی تو ان کا وائٹ ہوتا تھا، اور اگر وہ فجر کی نماز پڑھتی تھی تو ان کا ریڈ ہوتا تھا. اسی بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کہا جاتا ہے. دوسری وجہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے. So he said, امام زین العابدین علیہ السلام said, when my Zahra means luminous, and my grandmother was that when she stood up for prayer, she lightened up the 7th sky like the stars brighten up the night sky for us. اس لیے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے اور اس محل میں ہزاروں دروازے ہیں، ہزاروں کمرے ہیں، اور وہ محل سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور ہر ایک سرخ یاقوت کا اسٹون سورج سے زیادہ روشنی برآمد کرتا ہے، اور اس محل کی مالکن بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے، اس لیے ان کو زہرا کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب کسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب میری دادی رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے نکلتی تھی تو ان کی چہرے کی چمک کی شدت سے چاند چھپ جاتا تھا، اور جب وہ واپس چلے جاتی تھی تو چاند دکھ جاتا تھا، اس لیے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کہا جاتا ہے. اب بی بی فاطمہ علیہ السلام کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جب when Allah subhanahu wa ta'ala created angels, he put a test upon them, and that test was when he sent a dark cloud towards them. They were scared, they could not see each other, so they asked Allah subhanahu wa ta'ala for a source of light, and Allah subhanahu wa ta'ala took a piece, a tiny fragment, no one knows how small that fragment is, of the nur of Bibi Fatima al-Zahra alayhi salam that was located and put it in a chandelier located in the pillars of Arsh, and that nur lit up the entire universe known today. And when the angels saw this, they started reading tasbih, and Allah subhanahu wa ta'ala said that the sawab of this tasbih goes to Fatima, her father, her husband, her children, and the lovers of her children.
अब अज़ीज़ान इमाम, आप सोचिए कि अगर हम लोगों से जब हम लोग सूरज को देखते हैं, हम लोगों को उसकी रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, तो हम लोगों को कहीं और देखना पड़ता है क्योंकि हम सूरज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम जो उस जन्नत में महल, जो वो महल है जिसमें सुर्ख याकूत के स्टोन, एक सुर्ख याकूत का स्टोन सन से ज़्यादा रोशनी बरामद करता है, अगर सन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम जो उस महल की मालिक हैं, हम उनकी रोशनी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। बस अज़ीज़ान इमाम, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल नाकाबिल बयान हैं और उनके मसाइब भी नाकाबिल बयान हैं। बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनकी इजाज़त के बगैर कोई मलाइका भी उनके घर में आ नहीं सकता था, लेकिन लानत हो इन मलाउनों पर जो लोग बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आए, उनके दरवाज़े को जलाया, जलते हुए दरवाज़े को बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम पे गिराया, जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के हाथ तोड़े, उनकी पसलियाँ तोड़ी और मौला अली अलैहिस्सलाम की गले में रस्सियों को डालकर ले गए। अज़ीज़ान इमाम, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम जब अपने बाबा को याद करती थी तो लोग आके शिकायत करते थे, जब वो रोती थी तो लोग आके शिकायत करते थे, मौला से कहते थे कि मौला जब बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम रोती हैं तो हमारे काम रुक जाते हैं। तो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कि वो मदीने के बाहर जाके अपने नन्हे बेटों को लेकर मदीने के बाहर एक दरख्त के साए के नीचे बैठ के अपने बाबा को याद करती थी, कहती थी बाबा आपके जाने के बाद हम पे इतने जुल्म ढाए गए हैं कि अगर ये जुल्म चमकते हुए दिन पे ढाए जाएं तो वो अंधेरी रात में तब्दील हो जाए। अज़ीज़ान इमाम, एक मरतबा बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम के पास वापस आई और उनके चेहरा दूध की तपिश से तप रहा था। उन्होंने बताया कि अबुल हसन, मदीने वालों ने वो दरख्त भी हटा दिया जिसकी साए में नीचे बैठ के मैं रोती थी। अज़ीज़ान इमाम, मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के लिए एक हुजरा तामीर कराया जिसमें बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम अपने बाबा को याद करके रोती थी। एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे थोड़े से खुशी के आसार नज़र आ रहे थे। उन्होंने वजह जब पूछी है तो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अबुल हसन, जब मैं अपने बाबा को याद करके रो रही थी तो जब मैं गश के आलम में गई हूँ तो मेरे बाबा मेरे पास आए और कहा कि मैं उनसे जल्द मिल जाऊँगी। अज़ीज़ान इमाम, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। उस दिन बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने अपने टूटे हुए हाथों से अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, हसनैन को सीने से लगाया, प्यार किया और कहा कि नाना की रोज़ी को जाके सलाम करो। यहाँ पे हसनैन नाना की रोज़ी की तरफ बढ़े हैं और इस तरफ बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम अपने हुजरे की तरफ बढ़ी हैं। अस्मा बिन्त उमैर से कहती हैं, अस्मा, जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रहे जान लेना हम जिंदा हैं, लेकिन जब तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए तो जान लेना हम खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अज़ीज़ान इमाम, कुछ देर तो तस्बीह की आवाज़ आती रही, लेकिन कुछ देर के बाद तस्बीह की आवाज़ बंद हो गई। अब मौला हसन और हुसैन नाना की रोज़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो मनादी ने सलाह दी कि हसनैन वापस पलट जाएं, आपकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं। दोनों भाई रोते हुए अपने घर की तरफ भागे हैं और जब घर आए हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको हुजरे में लेके गए। ज़ैनब व कुलसूम के सर खुल गए, सदाएं बुलंद होने लगी, वाह गुरीबता वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे बच्चों का प्रोग्राम पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिए। माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा ये कल का हमारा ये सब फ्यूचर है और आज हम इनको दुआओं में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी का सफ़र बहुत आसानी से पूरा करेंगे। हम अपने प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जिसमें हमारा टॉपिक था कि बीबी एज अ माँ। तो हर माँ जो अगर बीबी को अपना मॉडल बना ले तो मैं शर्तिया कह सकती हूँ, 100% ये कह सकती हूँ कि उसका घर एक जन्नत बन जाएगा और उसके बच्चे अपने हर कदम पे कामयाबी पाएंगे। तो राबिया, आप कुछ बीबी के बारे में बताइए कि बीबी की ज़िंदगी में बीबी ने किस खूबसूरती से इतनी कम उम्री में इतने कम अरसे में अपने 4 बच्चों को किस तरीके से परवरिश की और किस तरीके से वो जो परवरिश थी वो आज तक दुनिया में उनके नाम उसी तरीके से इज़्ज़त और एहतराम से लिए जाते हैं, बल्कि उन्हीं की एक औलाद हमारे आखिरी इमाम अभी दुनिया में है मौजूद और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका ज़हूर होगा।
تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے بیوی کے ایز اے ماں ہونے پہ کہ کس طرح انہوں نے تربیت دی اور کیا ان کا رول تھا. بی فاطمہ السلام علیہ کے تو ان میں تو ہم لوگ کچھ بیان کر ہی نہیں سکتے, نہ ہم لوگ اس قابل اور نہ اس الفاظ ہیں ہمارے پاس کہ ہم لوگ ان کی شان بیان کر سکیں. لیکن کچھ شعراء نے اس کے اوپر قلم اٹھایا تو میں بس وہی کروں گی, شعر پڑھوں گی. زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر, حسنین باغ خلد کے سردار ہیں مگر جنت حسن حسین کی ہے جس کے زیر پا. تو اسی میں میرے خیال میں شاعر نے اپنا جو بھی اپنا خیال تھا وہ سارا اسی شعر میں اس نے بیان کر دیا. تو ہم لوگ میرے خیال میں میری تو اتنی حیثیت نہیں کہ بیوی کی شان میں, کیونکہ ان کے بہت درجات بلند ہیں, تو اس میں کچھ کہہ سکوں تو میری طرف سے تو یہی کہوں. بہت بہت شکریہ. جبین آپ بتائیں گے کچھ؟ بس جیسے کہ رابعہ نے کہا, نہ حیثیت ہے, نہ اوقات ہے, نہ علم ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک دنیاوی انسان کی حیثیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی ممکن ہی نہیں ان کی طرف سے. ایک پورا ضابطہ حیات, ایک پوری تربیت کا, جہاں محبت تھی وہاں محبت, جہاں تربیت تھی وہاں تربیت, جہاں سخاوت سکھانی تھی وہاں سخاوت, ہر چیز مکمل طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کو دی. آج بھی دیکھیں جب آپ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی بات کرتی ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کتنے ہیں جو ہم لوگوں کو لینے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف, اپنے بچوں کی بہتری کی طرف. اور میری تو آج کی ماؤں سے بہت ہی گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے بچے اگر ادھر آ کے بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا, امام بارگاہوں میں آتے ہیں یا مجلسوں میں جاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں ہمیں کیوں جانا پڑ رہا ہے, وائی ڈو وی ہیو ٹو گو دیئر. اگر بور بھی ہو رہے ہیں نا تو ان کو لے کے آئیے, کیونکہ یہ عادت اگر ان کو بنی رہے گی تو کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ وہ مڑ کے دیکھیں گے اور بولیں گے کہ ممی کہتی تھی ایسا کرو تو یہ کرنا چاہیے, ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس کا. یہ ایک چین ہے جو آپ آج شروع کریں گے تو آپ کے بچے اس کو فالو کریں گے. تو اس طرح سے مطلب یہ تو بہت ایک چھوٹے سے سٹیپس ہیں, لیکن یہ بیسک سٹیپس ہیں, کیونکہ جب آپ کے بچے ان مجالس میں ان مدارس میں آ کے بیٹھیں گے تبھی وہ سمجھ سکیں گے کہ کیا یہ کون سا در ہے, ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ان سے اس سے وابستہ ہیں, اور پورا فیکٹس ان کو تب سمجھ میں آنے لگیں گے. آج جس معاشرے میں خاص طور پہ ہم لوگ جہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ان بچوں کے ذہنوں میں بہت سوالات ہیں, اور ان سے بھی زیادہ ان کے دوستوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں, جو اگر ہم تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کو آنسر بتانے کے لیے تو وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے اپنے دوستوں کو آنسرز بتانے کے لیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اس طرح ان کو پریپیئر کریں کہ وہ آگے اس معاشرے میں فخری انداز میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ ہم ہیں اس فقہ سے ریلیٹڈ, ہم ہیں شیعہ, ہم ہیں مومن, ہم لوگ ہیں. کیوں ہیں وہ, ان کی پوری ریزننگ ان کے پاس ہونی چاہیے. اگر ہم خود بائی پاس کر رہے ہیں چیزوں کو تو پھر بچوں کو وہ تربیت ظاہر ہے کہ نہیں مل پائے گی. تو یہی ہے کہ ماں ویسی ماں تو ہونے کا پتہ نہیں ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ ان میں سے اگر ہم نے بیسک چیزیں یہ سیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کی بیسک تربیت کر سکیں تو ہمارے لیے بہت بڑا حاصل ہوگا. وہ بہت خوب. اب جبین آپ ہی کی اس بات پہ کہ ہمیں امام بارگاہوں میں مجلسوں میں لانا چاہیے, یہ بات میری ایک ہے جاننے والی, وہ کہا کرتی تھی, بلکہ مجھے اپنا بچپن بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں مجلس سے کوئی وہ نہیں ہوتا تھا, مگر ہماری مائیں ہمیں لے کے جاتی تھیں ضرور, کیونکہ بلکہ میری ساس کہا کرتی تھی کہ بچوں کو ضرور لے کے جاؤ تاکہ ان کے کان میں جب یہ نام بھی پڑھتے ہیں تو ابھی تو ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا سن رہا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, مگر جیسے جیسے آگے آپ جاتے رہتے ہیں نا تو آپ مجلسوں میں ہمیں بھی, ہم اپنے اوپر بھی لے کے جائے گے. تو ہم جب چھوٹے تھے مجلسوں میں جاتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہوا, کیا جھوٹ موٹ کا, ہم بھی رونے کی کوشش کرتے تھے. مگر آہستہ آہستہ جب آپ سمجھنے لگتے ہیں تو اچانک مطلب جب سمجھنے لگے تو کیونکہ وہ دل آپ کا پہلے سے نرم تھا, تو آپ یہ سمجھے اگر آپ پہلے سے بچوں کو گھروں میں بٹھا کر خود مجلسوں میں آئیں گے کہ نہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے تو جائیں گے, جب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا, جب بڑے ہو کر آئیں گے تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے وہ جو چیز, جو تکلیف جو ہمارے مذہب میں ہے. تو بہت ضروری ہے آج کی ماؤں کے لیے یہ میرا میسج ضرور کہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو بھی ضرور لے کر آئیں, مجلسوں میں لے کر آئیں گی تو آپ ایک طرح کا امام کے سپاہی بنانے کی ان کو تیار کر رہی ہیں. دیکھیں آج یہ بھی آج کل ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو گیمز دے دیتے ہیں, بچوں کو ڈرا کرنے کے لیے.
कलरिंग कर रहे हो बहुत, तो मैं ना, हर पेरेंट का अपना तरीका है, हम किसी के चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक सिंपल बात मेरा हमेशा ये सुनता है, वही बात जो आपने की कि कानों में तो बात जाए, अगर वो अटेंशन दे ही नहीं रहे तो वो कुछ सुन ही नहीं रहे। एक बहुत पहले मैंने किसी मजलिस में उनका सुना था, किसी वो शेर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अगर ये बच्चा थक के मजलिस में सो जाता है ना, तो इसको तब भी इसको पंखा झलाते हैं फरिश्ते, इबादत है कि उसके लिए उसको पंखा झला रहे हैं फरिश्ते। मगर हम उनसे ये भी शर्फ ले लें, उनको गेम्स और वीडियो गेम्स और वो देखें ताकि वो जागते तो रहें, लेकिन उनकी इबादत बेफ़ायदा हो जाए, तो वो उसकी इसकी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पर है ना, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो वही सीखेंगे जो उनको सिखाया जा रहा है, जिस चीज़ की उनको इजाज़त दी जा रही है। और एक, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई है, लेकिन एक बात वो ये हमेशा ये भी कहते हैं कि आपने आज उनको अगर उंगली पकड़ा दी ना, तो कल वो पूरा हाथ पकड़ेंगे। आज आप उनको थोड़ी लीनियंसी देंगे, वो आपको कल जो है इससे ज़्यादा लीनियंसी देना चाहेंगे और नरमी लें, फिर वो कहेंगे फिर मजलिस में ही आने का फ़ायदा नहीं, ऑल आई डू इज़ गो एंड प्ले वीडियो गेम्स देयर। तो अगर आप उनको ये इजाज़त दे रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे और भी दूर ही होते जाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि उसको उसके करीब उस चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरा बड़ा बेटा बहुत छोटा था, 10 मुहर्रम का हम जुलूस में जाया करते थे, तो मेरी सास कहती थी नहीं, फाका शिकनी अगर है 4 बजे तक भी तो दूध बेशक दे दो, पानी ना देना, कि जिसके लिए आज है। और मगर हम कोशिश करते थे कि दूध भी ना देना, खाना पीना। वो कहती थी नहीं, आज सिखाओगे तो कल सीखेंगे। तो बेशक छोटा बच्चा रोता है, मगर आप उसको अगर रोने पे चांद तो नहीं ला के दे सकते ना। तो यही चीज़ अगर हम अपने बच्चों को आज सिखाएंगे, थोड़ा सा रोएंगे ना, बच्चा रोता है, वो फितरत है बच्चे की, अगर रोए मजलिसों में तो मगर आप उसको सिखाएं कि बेटा तुम किस लिए आए हो, आज रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन नहीं रोएगा, तो आप उनको लाएं और ये वीडियो गेम्स और कलरिंग कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को ख़त्म करें, तो बहुत कामयाबी है, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। हमने देखा है आमबारगांव में, अपने दुआ सेंटर में भी हमने देखा है कि शुरू में जो बच्चे बहुत बहुत भागते दौड़ते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब लाते रहते हैं तो थोड़े थोड़े सेटल डाउन होने लगे, काफी और बच्चे खुश होते हैं, उनको वॉलंटियर काम दो तो दे आर वेरी हैप्पी कि हम मौला के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा बताएं कि ये जो कर रहे हो उसका सवाब क्या है। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे, आप खुद मजलिस सुनेंगे, बच्चों को चीज़ें दे देंगे, ये चीज़ गलत है। तो थोड़ा सा बच्चे भाग दौड़ रहे हैं तो आप उसको उनको कंट्रोल करें, बजाय इसके कि दूसरे लोग बोलें वो आपको भी बुरा लगेगा। और तो आप माओं का, इसीलिए माओं का ज़्यादा रोल है, इसीलिए माँ की निस्बत से ही आज हम बोल रहे हैं इस वक्त जो कि माँ का ज़्यादा रोल है, क्योंकि बच्चे अक्सर माओं के पास होते हैं। बिल्कुल, बल्कि वो एक छोटा सा एक मौलाना क्या बहुत ही छोटा बच्चा मजलिस से पढ़ता है, आप लोगों ने सुना होगा, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं। तो शायद उसकी माँ से पूछा गया था कि इतनी कम उम्र में इसको इतनी चीज़ें याद है, कुरान की हदीस पढ़ लेता है, कुरान की आयत पढ़ लेता है, हदीस उसको याद है। उसने कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं मजालिस सुना करती थी बहुत ज़्यादा, और कुरान बहुत पढ़ा करती थी। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चा इतनी सी मतलब वो जब माँ की कोख में भी है तो सुन रहा है, तो अगर वो सुन रहा है और ये सारी चीज़ें अगर आप उसको सिखा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो बच्चा फिर इस तरह के बच्चे क्या आगे जाके बनते हैं। आप बताइए शनाज कुछ। फिर जैसे कि जबीन ने कहा कि, और राबिया ने भी यही कहा था कि खैर बीवी की जो तरबियत है उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, उस वे में तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उसका 10% भी हम अपने बच्चों को तरबियत वैसी सिखा दे तो मैं तो कहती हूँ कि हमने तो जन्नत कमा ली। राइट, तो वो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम खुद अगर बीबी को रोल मॉडल समझ के हम खुद एक अच्छी माँ को फॉलो करें तो हमारे बच्चे हमको ही फॉलो करके और उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, देन दे कैन बिकम द गुड पेरेंट्स, राइट। तो मैं जब इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि यू नो व्हाट, माँ है दैट वही माँ जो है वो बच्चों में बहुत चेंजेस ला सकती है। तो अगर एक माँ ही जो है वो बीबी को अब रोल मॉडल समझ के और अच्छी ग्रूमिंग कर सकती है तो ये बच्चे ही हमको फॉलो करेंगे डेफिनेटली, फॉर श्योर। तो that's what it is. It's to start from mom only. कब आप कुछ बताएंगे शौशीन डालिया इस बात पे। जनाब सैयदा की शख्सियत एज ए माँ, पहले भी हम कर चुके हैं डिस्कस, इससे माँ और मोहब्बत ये दोनों लफ्ज़ साथ साथ आते हैं, लेकिन तरबियत बहुत अहम स्तूल, ये भी लफ्ज़ माँ के साथ ही जुड़ा हुआ है।
باپ کا نہیں آتا تربیت کے ساتھ، اس ماں کے لیے آتے ہیں. لیکن جب ہم جناب سیدہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں شفقت اور محبت زیادہ نظر آتی ہے. اور تربیت کے ضمن میں دیکھیں تو وہی جیسے بھی شہناز نے کہا کہ خود پہلے ہم ایکٹ کریں، خود پہلے عمل کرے. اگر ہم زبانی بچے سے کہتے ہیں نماز پڑھو خود نہیں پڑھیں گے تو اگر ہم زبانی نہیں کہیں گے اور خود پڑھ کے دکھائیں، پڑھتے رہیں گے، بچے پہ اس چیز کا زیادہ اثر ہوگا. اور دوسری پرورش تو جانور بھی کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے پلاتے پالتے ہیں، تربیت انسان کرتے ہیں، ماں پالتی ہے تربیت سے. اور جو بہترین چیز انداز تخاطب کہ بچہ یہ سب ماں سے سیکھتا ہے، کیسے گفتگو، کیسے بول رہے ہیں. ہم اس سے نرمی اور شفقت سے بولیں گے، عزت سے، احترام سے، تو بچہ وہی الفاظ سیکھے گا، وہی بولے گا. اور حدیث قصہ میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب آ کے امام حسن اور حسین علیہ السلام سلام کرتے ہیں تو جناب سیدہ کس شفقت سے وہ عظیم مستی جواب دیتی ہیں کہ میرے میوہ دل، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اسی طرح بچوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا کہ ہم شفیق ماں بنیں. شفیق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تربیت کا پہلو نظر انداز ہو گیا ہے، تربیت بھی کریں. اب دیکھیں اب تربیت بھی کر رہی ہیں، سخاوت بھی سکھا رہی ہیں، دین کا سپاہی بھی بنا رہی ہیں. ان سے زیادہ مضبوط کون ہوگا دین کی حفاظت کرنے والا؟ اور شفقت میں دیکھیں تو ادھر بھی کمی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین پہ نعوذ باللہ نہیں قائم رہ سکتے ہیں. نہیں، اتنی محبت کی، یعنی مرنے کے بعد بھی خیال رکھا، وہ تو معجز نما تھی کہ لپٹایا بیٹے کو. تو ہم شفقت بھی دیں، محبت بھی دیں، اور تربیت میں بھی کوئی کمی نہ، ماں کی حیثیت سے. چیریٹی ان کے ہاتھوں سے کروائیں، ماں بارگاہ میں جائیں، بیٹا یہ $2 ڈال دو، $1 ڈال دو صدقہ دلوائیں، انہیں بتائیں. جو چیزیں کرتے وہ دیکھیں گے، سکھا دیں گے تو وہ راسخ ہو جائیں گے. تو اس سے بڑی مثال اب وہ تو کیسی ماں تھی کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ جو جنت کے شہزادے ان کی جنت ان کے قدموں میں تھی. اس پہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ان کے لیول پہ، لیکن ان کی تعلیمات کو فالو کر کے بہترین انسان، بہترین امام زمانہ کا سپاہی اور بہترین مسلمان بنا سکتے ہیں، اور معاشرے کے لیے بہترین فرد ہر چیز کی تربیت. بے شک. جبین آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بس یہ تو ماشاءاللہ سب باتیں تو ہو ہی چکی ہیں، لیکن میں یہ بات صرف کہہ رہی ہوں کہ ماں کا کردار جو ہے، بی بی نے 2 اماموں کی تربیت تو کی بے شک، کیونکہ شہزادیوں کا بھی ان کے جو ہے ماشاءاللہ مطلب اتنے کم عرصے میں، اگر آپ عمر کے حساب سے دیں، کم عرصے میں 4 بچوں کی مکمل تربیت اس طرح کرنا، یہ تو انہی کا کام تھا، انہی کا رتبہ تھا. لیکن یہ کہ ہمیں بے شک وہ اس دنیا کے لیے رول ماڈل دے گئی ہیں، اپنی صورت میں بی بی زینب کی صورت میں، بی بی کلثوم کی صورت میں، ہر بی بی سکینہ کی صورت میں، ہر ایک اپنی جگہ، ہر ایج کے لیے، ہر موقع کے لیے ہمیں جو ہے مثالیں مل چکی ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں. ایک تو تربیت، دوسرا رشتوں کی اہمیت. رشتوں کی اہمیت بھی ہر چیز مکمل ضابطۂ جو بھی حیات. زندگی کا پہلو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کا حل میں وہاں. چلیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سجیشن دیجیے کہ آج کل کی ماؤں کو کس طریقے سے اپنے بچوں کو میسج دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. پرورش تو ہر ماں کرتی ہے، اور خراب پرورش ماں کی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ خراب کرے، مگر ہر نئی ماں، جو ہم تو سب مائیں ہیں، مگر آنے والی جو بچیاں اب مائیں بنیں گی، ان کو کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. بی بی نے جو اپنی دنیاوی حساب سے کم عمر میں جس طرح 4 بچوں کی پرورش ہوئی، وہ انہی کا رتبہ اور انہی کا مقام ہے. ہماری تو یہ صرف ہو سکتی ہے کہ جتنا ممکن ہو ہمیں دنیا کے لیے مثال دے کے گئی ہیں، چاروں اپنی جگہ مکمل شخصیات، اور ہر موقع کے لیے، ہر سچویشن کے لیے ہمارے پاس ان کی مثالیں موجود ہیں کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ مستفید ہوں، کچھ نہ کچھ حاصل کریں. ماشاءاللہ، بہت خوب. اب یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ حدیث کی طرف جاتے ہیں. وہاں سے واپس آ کر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुअय्यन अल मुस्तफ़ा उल अमजद महमूदुल अहमद अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम की जो रहमान, जो रहीम, जो करीम, कि जिसकी नेमतें बेशुमार और जिसकी रहमतें बेशुमार, कि जिसका शुक्र अदा करने के लिए अगर हम तमाम उंगली सर सजदे शुक्र में रखें तो उस बारी ताला का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। उसी परवरदिगार आलम के हम्दो सना के साथ और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। यह अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह जो कि मंसूब हैं ज़ाते फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के नाम से, कि इन अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा में हम जिक्र करते हैं जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के अक़वाल, उनके बाब, सीरत, खुतबे और हयात रसूल और बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस्लाम की कैफियत रही है उनके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। ये अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा हम मनाते क्यों हैं? अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा की स्पिरिट क्या है, या इन अय्याम की रूह क्या है, या इन अय्याम की बुनियाद क्या है, या अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का मकसद मनाने का क्या है। मेरी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह अपने बाबा की रहलत के बाद एक रवायत के मुताबिक 75 दिन या 95 दिन जिंदा रहीं। इन 75 दिनों में और 95 दिनों में जो मेरी बीवी ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी वो हम सब के लिए एक ऐसी रोल मॉडल है कि जिसको हमें तमाम उम्र फॉलो करना है। और ये अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह बीबी फातिमतुज़ ज़हरा को एज ए रोल मॉडल हम किस तरह से फॉलो करते हैं, और ये अय्याम किस तरह से ना सिर्फ आखिरत के लिए हम अगर इनको मखसूस करते हैं तो ये एक तरह की कोताही है, क्योंकि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद या ज़िक्र फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ये ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी मानी रखता है। अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा हम क्यों मनाते हैं? किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब हमें किसी जगह की बका का अंदाज़ा लगाना होता है तो उस जगह की बका के लिए या उस जगह की बका कुफ्र से तो हो सकती है लेकिन जुल्म से नहीं हो सकती। उमर इब्न अब्दुल अजीज ये वो जो बनी उमैया की औलाद में से था और यजीद की औलाद में से था, कि जब जानिशीने खलीफा हुआ तो इसने सबसे पहला काम जो करना चाहा कि फदक को बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह या उनकी औलाद को वापस करना चाहा। जब उसने ये काम करना चाहा तो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन लोगों ने मना करा उसे कि अब जो बात दफन हो गई है उसको दोबारा जिंदा करने का क्या फ़ायदा, या तुम अपने ख़ानदान के लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हो, या तुम वो बात जो गुजर गई उसे दोबारा क्यों याद कर रहे हो। जब उसे ये कहा गया तो उसने एक ही जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, या तुम भूल चुके हो लेकिन मैं नहीं भूला। तो उसके इसी जवाब में कि हम अय्याम फातिमतुज़ ज़हरा क्यों मनाते हैं कि फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र ही इल्म है, उनके जिक्र को ही जिंदा रखना है, क्योंकि हमें जिक्र फातिमतुज़ ज़हरा
کر کے ان پر ہونے والے وہ ظلم کو یاد رکھنا ہے کہ جو تاریخ میں بدترین ظلم بعد از رسول خدا ان کی اقلوتی بیٹی پر کیا گیا، اور اس ظلم کو دہراتے رہنا ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا، کیوں؟ اور اس کو اس وقت تک دہراتے رہنا ہے کہ جب تک اس ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اور یہ تمام امت میں یہ روایت موجود ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جب رسول خدا بستر مرگ پر تھے، آخری وقت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی کے کان میں ایک بات کہی کہ بیٹی، جو اس وقت بہت دکھ میں تھی، کہ ایک مرتبہ مسکرانے لگی۔ جب بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو ادھر لوگوں جو اس وقت ارد گرد لوگ موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ بی بی ایسا کیا کہا آپ کے بابا نے کہ جس نے آپ کے چہرے پر ایسی خوشی کے اثرات، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر یہ خوشی کے اثرات آ گئے؟ تو بی بی مسکرائیں اور کہا کہ میرے بابا نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ بابا کے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ان سے ملاقات کرے گا وہ میں، یعنی ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں۔ اب امت کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بات رسول خدا کی زبان سے نکل گئی وہ وہی خدا ہے، اور وہ صادق نبی ہے کہ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ سچے ہیں۔ اور اب سب کو پوری طرح سے علم ہے کہ یہ بعد رسول خدا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی امت سے صبر نہ ہو سکا، پھر بھی انتظار نہ ہو سکا کہ ادھر رسول خدا دنیا سے گئے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در پر کس طرح سے پرسہ دیا گیا، کس طرح سے ان کے گھر میں فوراً ہی رسول خدا کے جانے کے بعد ظلم کا آغاز ہوا، اور کس طرح سے ان کے فدق پر قبضہ کر لیا گیا، باغ پر قبضہ کر لیا گیا۔ ایام فاطمہ الزہرا دیکھیے کہ اگر موت اللہ کی طرف سے آئے تو وہ مشیت پروردگار ہوتی ہے، اس پر صبر کر لیا جاتا ہے کہ خدا کی رضا ہے، لیکن اگر کسی کو مارا جائے وہ بھی ظلم کر کے مارا جائے تو یہ خود سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کو یاد رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ذکر بار بار کرتے ہیں، ہم اس ظلم کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اور اس کا ذکر کرنا ہمارا دینی فرض ہے، ہمارا شرعی فرض ہے کہ ہم اس ذکر کو کرتے رہیں اور ایام فاطمہ الزہرا مناتے رہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہمارے لیے آخرت کا بخشش کا سبب تو ہے، شفاعت کا سبب تو ہے، تو کیا یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا سبب ہے، یا دنیا میں ہمیں یہ کیا اس سے مل سکتا ہے؟ میری بیوی جو بعد از رسول خدا 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، میری بیوی جس انداز میں اپنی زندگی کے یہ 75 یا 95 دن گزار کر گئی ہیں، کس طرح سے گزارے ہیں کہ وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ میری بیوی بتا گئیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہو، زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، تو اس شان سے گزارو کہ جس طرح سے میں نے یہ 75 اور 95 دن گزارے ہیں۔ اگر تم اس طرح سے گزارو گے تو تم فاطمی بن جاؤ گے، تم فدکی بن جاؤ گے، تم محمدی بن جاؤ گے، اور تم ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دفاع کرنے والے بن جاؤ گے، اور جب تم سب یہ بن جاؤ گے تو تم دیکھو کہ تمہاری منزل کیا ہوگی۔ دیکھیے ہمیں یہ مجلس عزا جو ملی ہے وہ 72 شہداء کی قربانی کے بعد یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا ہمیں نصیب ہوا ہے۔ 72 کون؟ 72 جو کربلا کے 72 ہیں، کہ جن کو ہم کس طرح سے 2.25 مہینے یاد کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے وہ دن کم ہے کہ ہم 2.25 مہینے 72 شہداء کا غم مناتے ہیں؟ یا اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں رسول خدا کی زندگی میں بھی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، رسول خدا کی زندگی کے بعد بھی بہت جنگیں ہوئی ہیں، لیکن 72 ہی کیوں؟ اس لیے کہ ان 72 سے ہمیں جو انسپریشن ملتی ہے
वो हमें किसी जंग से नहीं मिलती, वो हमें किसी जंग के शहीदों से नहीं मिलती। ये 72 की इंस्पिरेशन वो है कि जब आप देखें कि किस तरह से हम इनको फॉलो करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगियों में कभी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम इन 72 शोहदा की ज़िंदगियों पर जब हम निगाह डालते हैं, नज़र डालते हैं, और एक मर्तबा जब हम करबला को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि हमारी मुसीबत तो बहुत हकीर मुसीबत है, हमारी मुसीबत तो कुछ मुसीबत ही नहीं। और फिर इस तरह से हम सब्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं, और हमारे अंदर जब ये सब्र और शुक्र आता है और फिर हम एक मर्तबा दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये इंस्पिरेशन देते हैं हमें ये 72 शोहदा, और यही 72 शोहदा हमें 313 तक भी पहुंचाते हैं। आप देखिए कि जब बीबी पर बाद अज रसूल खुदा किस तरह से उम्मत आई है आग और लकड़ियां लेकर, कि उस वक्त मेरी बीबी बिल्कुल तन्हा थी। उस वक्त पंजतन के साथ 3 मासूम उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन मेरी बीबी ने उस वक्त के जिस वक्त दर और दरवाजे के बीच में है, तो मेरी बीबी ने मौलाए कायनात को नहीं पुकारा कि जो मुश्किल कुशा थे। मेरी बीबी ने हसन हुसैन को नहीं पुकारा कि जो शबाबे अहले जन्नत थे। अगर मेरी बीबी से ये पूछें कि आपके तो घर में मुश्किल कुशा मौजूद हैं, आपने उन्हें नहीं पुकारा, तो मेरी बीबी यकीनन ये जवाब देंगी कि इनका फ़र्ज़ कुछ और है। मेरी बीबी ने अगर उस वक्त पुकारा तो अपने फर्जंद मेहदी को पुकारा कि या मेहदी अदरिकनी, या मेहदी मेरी मदद को आओ। देखिए कि बीबी हमें कहाँ पहुँचाना चाहती हैं। बीबी हमें 72 से 313 तक पहुँचाना चाहती हैं। बीबी हमें ये बताना चाहती हैं कि देखो इस जुल्म का जो आज मुझ पर हुआ है, इस जुल्म का अगर कोई इंतकाम लेगा तो वो मेरा फर्जंद मेहदी होगा। मेरी कब्र जो आज बेसाया है, इसके ऊपर अगर साया करेगा तो कौन करेगा? मेरा फर्जंद मेहदी करेगा। और ये जो मेरी कब्र की बेहुरमती की गई है, और इस बेहुरमती का जो जवाब है वो मेरा बेटा मेहदी ताज़ीमी निशान लगा कर करेगा। और हाँ, आज मेरी बीबी ने इन दरवाजे के बीच में जो ख़ास पैगाम दिया अपने फ़र्जंद को याद करके, हाँ हमारी बीबी हमें उस फ़र्जंद तक पहुंचाना चाहती हैं, हमें 72 से 313 में शामिल करना चाहती हैं। ये है मकसद इन अय्याम फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा और इमाम मेहदी का जल्द ज़हूर फरमा, और हमें तौफीक दे कि हम उनकी आवाज़ पे लब्बैक कह सकें। परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाज़िया दोबारा रोशनी के सफ़र में आपके सामने हाजिर हूँ और अपने उसी पैनल के साथ। और हमारा ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आखिरी बात। इस आखिरी बात में हम उन आने वाली बच्चियों को जो माँ बन चुकी हैं और माँ बनने वाली हैं, उनको एक छोटे छोटे से मैसेजेस देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से बीबी को रोल मॉडल बनाते हुए अपने आने वाले बच्चों को किस तरह से तरबियत दें। तो शनाज, आप छोटा सा एक मैसेज देंगी? जी हाँ, मेरा मैसेज ये उस लड़कियों के लिए जो माँ बनने वाली या माँ बन चुकी है, उनके लिए यही मैसेज है कि आप बस अपने दिमाग में यही बात रखिएगा कि आपका जो बच्चा है वो आपसे ही सीखेगा। सो यू आर द रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। और आप जो है अपना रोल मॉडल बीबी ज़ैनब, बीबी कुलसुम, बीबी सकीना को, इनको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपके पास हर एक एज के लिए, हर वक्त के लिए एक रोल मॉडल आपके लिए है। यू आर वेरी लकी फॉर दैट। तो हमेशा ये रखिएगा कि आपका बच्चा आपसे ही सीखेगा, आप ही उसके लिए रोल मॉडल है इन डिफरेंट एजेस ऑफ देयर लाइफ। सो प्लीज़ ऑलवेज़ कीप इन द माइंड। शुक्रिया। काका, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी इतनी अच्छी डिस्कशन के एंड में कि माँ की हैसियत से और इस दौर की माँओं के लिए कि हमारे बच्चों का दौर, हमारा दौर फ़र्क है।
امام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو ایک دور آگے کی تعلیم دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ قدریں اور ویلیوز وہ کبھی نہیں بدلتی ہیں، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت، تو اہل بیت سے منسلک رہیں، جناب سیدہ کو مائع رول ماڈل بنائیں، قرآنی تعلیمات پہ عمل کریں تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے کہ ہم پچھلے دور کے ہیں، ہمارے بچے جدید دور کے ہیں۔ ویلیوز کو وہ فالو کریں گے تو اچھے بہترین انسان بنیں گے۔ اور جیسا کہ تھا کہ مین خرابی جھوٹ سب سے بڑی خرابی ہے، بچوں کو یہ ہدایت ضرور کریں جھوٹ نہیں بولیں، بہت بڑی ویلیو ہے یہ، تو اس سے کہ بہت سی برائیاں، رسول اللہ نے یہی کہا تھا، ایک شخص آیا تھا کہ جھوٹ چھوڑ دو تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھی ویلیوز پیدا کریں، اہل بیت کا پیروکار بنائیں، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی لیے۔ شکریہ جبین۔ میں ہمیشہ یہ بات میں جب فرسٹ ٹائم خود ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور تب سے لے کے میری اکثر جب بھی فرسٹ ٹائم مدرس سے بات چیت ہوتی ہے، میں ان کو یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کو چنا گیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس روح کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنانے کے لیے، تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے جس پہ آپ فائز ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ ایک ماں کا رتبہ بہت بڑی اہم چیز ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ایسے ہی نہیں دے دی گئی، اس کی کچھ ڈیکورم ہے، اس کا کچھ پروٹوکول ہے، جس کے بعد آپ کے پاؤں کے نیچے جنت آپ کو ہے دی گئی ہے، گفٹ کی گئی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس حیثیت پر لائیں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہو، اور بچے بھی اس بات میں فخر محسوس کریں۔ یہ صرف بچے کا ماں باپ کا حق نہیں ہوتا کہ وہ بچے پہ فخر محسوس کریں، یہ بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ ماں باپ پہ فخر محسوس کریں، تو آپ بھی ویسے ماں باپ بنیں کہ بچے فخریہ کہیں کہ ہاں ہمارے ماں باپ نے یہ تربیت دی ہے، اور ہمارے تو وقت کے امام کو ہمیں منہ دکھانا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کم از کم کوئی ایک چیز ایسی چھوٹی سی ڈیسائیڈ کریں کہ ہر سال یا ہر دن یا ہر مہینے میں کچھ ایک چیز نہیں اپنے بچے کو اس راستے پہ ڈالنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو۔ یہ نہیں کہیں گے ہر آپ میں سے سب بہترین کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ صرف میری سجیشن ہے کہ آپ اس کو اس طرح کریں۔ تھینک یو جبین۔ رابعہ؟ میرا بس یہی ہے کہ بچے سننے سے زیادہ دیکھنے پہ عمل کرتے ہیں، جو آپ کر رہے ہو، جو آپ بچوں کے سامنے جو نماز ہے، جو اچھا عمل کر رہے، بچے صرف آپ کو فالو کریں، دیکھ رہے ہیں، وہ جلدی وہ چیز پک کریں گے جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہر ماں کو، تو ہر جنریشن میں ہر ماں کو، ہر باپ کو بھی اتنی اہمیت ہے جتنی ماں کی، کیونکہ بچے ہمیشہ دونوں کو فالو کر رہے ہیں، تو دونوں کا ہی جیسے وہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز چل رہی ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن گھر میں ایک وہ تربیت کا جو جگہ ہے، ماں کی جو درسگاہ ہے، جو پیرنٹس کے اللہ نے دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، تو اگر بچے ان کو دیکھیں گے تو بچے میرے خیال میں اپنے گھر کی تربیت کو لے کے چلیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ سب سے بڑی بات ہے، تو ان کے ساتھ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ہم لوگ کی تربیت ہے۔ آپ ہی کے بعد کہ اگر ہر گھر اچھا بن گیا تو معاشرہ خود بہت اچھا ہو جائے گا، معاشرے گھروں سے بنتے ہیں، اور گھر اگر اچھے ہوئے تو معاشرے بھی اور اچھے بن جائیں گے۔ اور میری آخری بات یہی ہے کہ میری بس یہ دعا ہے کہ خدا ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی بچیوں کو جو مائیں بنیں گی، جو ماں بن چکی ہیں، ان کو بی کے نقش قدم پہ چلائے، اور صبر اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پرورش کریں، اور اسی طریقے سے اگر وہ کرتی رہیں تو ان سب کے گھر ایک جنت بن جائیں گے۔ اور بس ہماری دعا یہی ہے کہ ہر بچہ اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارے۔ آپ سب معزز خواتین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پروگرام میں آئے اور اتنی خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے آپ لوگوں کے مشورے، آپ لوگوں کے پروگرام کو بہت پسند بھی کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو ہم یہیں اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، در جلا ڈالا فاطمہ زہرا، در جلا ڈالا
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا